بھارت کے طرز عمل کو پہلے آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ ماضی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ اگریسو ڈیزائن کے ساتھ پاکستان کے خلاف جاتا رہا ہے، تو یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن اور اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آبویسلی قابل مذمت ہے جو ان کے حرکات ہے، اور آبویسلی کھل گیا بالکل 2-3 دن میں چیزیں سامنے آ گئی کہ یہ جو آپریشن تھا یہ تھا ہی اس لیے کہ پانی کا جو معاہدہ ہے یہ کسی طرح توڑ دیا جائے۔ اب میرے خیال میں اس میں تو وہ کامیاب ہو گئے، اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ اور اس وقت قومی وحدت بڑی ضروری ہے، کیونکہ اگر نیشن یونائٹ نہیں ہوگی تو ہم کسی فرنٹ کے اوپر بھی بہتر انداز میں پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ تو قومی وحدت آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر نہیں ہے تو حکومت وقت اس کو میک شور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میں نے آج بھی سینٹ میں یہ ریکویسٹ کیا کہ قومی وحدت کی انتہائی ضرورت ہے اس وقت، لیکن یہ قومی وحدت بنانے والے وہ لوگ ہوں گے جو پہل کریں، جنہوں نے اس قومی وحدت کو نقصان پہنچایا ہے 70-80 سال میں۔ آج بھی پاکستان کے اندر لوگوں کی دل اداس ہے۔ اگر ہندوستان پاکستان کے پانی پہ حملہ کرتا ہے تو ادھر پاکستان سے بھی ایسی حرکتیں ہمارے صوبے میں ہو رہی ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی واپس ہو جانا چاہیے، جیسے حکومت وقت دریاؤں سے واپس ہوگی، اس طرح یہ مائنز اینڈ منرلز یہ جو دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہمارے وسائل پہ، اس سے بھی پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور قوم کو اس وقت یکجہ کر کے ان مسائل کو پیچھے ہٹا کے قوم کو یکجہ کر کے ایک پیغام ایک ساتھ کھڑے کر کے ہندوستان کے خلاف۔ لیکن ہندوستان کو بھی تو پیغام دینا کہ جو کلبھوشن جادیو کی شکل میں یہاں پہ لوگوں کو بھجواتا ہے، جن کے بارے میں دونوں اطراف اسٹریٹجیکلی تاریخی جو کچھ کیا ہے۔ اور ساتھ میں آپ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ دے آر بلائنڈ۔ انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کو کوئی امید ہے؟ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی غازہ اسٹرپ پہ نہیں ہلی تو آپ کے پانی کے نہروں پہ ہلے گی؟ توبہ کرو۔ اور آپ کا پیس آف ایڈوائس حکومت وقت کے لیے کیا ہے؟ گویا کہ اس وقت جو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بعد کنسنسس تو آبویسلی ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو تمام تر اقواموں کے جو شکایات ہیں ان کو دور کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیرو پن بھی ختم کرنا ہوگا۔ یہ کروڑوں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے، امن کا سوچو، بھائی چارے کا سوچو۔ میں نے آج بھی کہا اس میں کوئی کمزوری نہیں، یہ بلکہ زیادہ مضبوط چیز ہے کہ آپ اس کے باوجود بھی کہیں کہ نہیں ہے، ہم بیٹھ کے بات کریں، ہم مل بیٹھ کے بات کریں گے۔ ہندوستان والے کون ہیں، پاکستان والے کون ہیں، ایک وقت تھا ایک ملک کا سارا ایک طرح زندگی گزار رہے تھے، ایک آئین تلے زندگی گزار رہے تھے۔ تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان سمیت جتنے بھی ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات اور ایٹ اینی کاسٹ اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے، وہ پاکستان کے لیے فائدہ۔ ان ٹائم آف کرائسس میں اب دوست ممالک کے ساتھ انگیجمنٹ کیا ہونی چاہیے؟ وہ چین ہو، سعودی عرب ہو، وہ گلف آپ کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کے انگیجمنٹ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دنیاوی مقابلے میں ہندوستان آپ سے بہت آگے ہے۔ جن کو آپ اتحادی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہ خدا نخواستہ جو مجھے شک ہے کہ امریکہ نے تو انڈیا کو اجازت نہیں دیا کہ ٹریٹی توڑ دے، لہٰذا پاکستان کو، اس لیے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں تھوڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں۔